اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسب بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا اور یہ موقع دینے کا کہ آج کا جو ایک بحران جس کے اوپر سبھی پریشان ہیں اور سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، اس پہ کچھ اس کے جو محرکات ہیں ان کو کھولنے کا مجھے موقع دیا آپ نے، اور الحمدللہ یہ ایک محفل ظاہر آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے یہاں پہ قائم ہے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کے لیے۔ آج کا جو موضوع ہے کچھ تھوڑا سا ہم اپنے مین باڈی آف جو ڈسکشن ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آج ہم یہاں جمع کیوں ہوئے ہیں۔ ایک تو ہم نے بات کی کہ پاکستان کی معیشت اور اس کے اوپر جو معاشی دہشت گردی ہے، یہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ معاشی دہشت گردی ہے پاکستان کے اوپر، تو کچھ تھوڑا سا پہلے سمجھتے ہیں کہ آج ہم ایگزیکٹلی کس ٹاپک کو اور کس اینگل سے اس کو ہم ڈیل کریں گے۔ دیکھیں، ایک پکچر اور ایک ورژن تو آپ کے سامنے آتا ہے جو آپ میڈیا پہ، چاہے الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا، اس پہ سنتے اور دیکھتے ہیں، جس میں آپ کو قرضوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور اداروں کے فیلئر کی بات کی جاتی ہے، خاص طور پہ انڈیویژولز ہیں، منسٹرز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی فیلئر، نااہلی، کرپشن، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ لیکن آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں چلیں وہ اینگلز تو کور کچھ نہ کچھ شاید ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس پورے جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ معیشی پوائنٹ آف ویو سے، اس کی ایک بگر پکچر کو بھی سمجھیں اور سامنے رکھیں کہ یہ جو پورا ایک اوور آل سیناریو بلڈ ہوا ہے، اس سیناریو میں بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم اس سیناریو تک پہنچے کیسے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے واٹ از نیکسٹ، یعنی کہ اس کے آگے اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں، اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے یا جا سکتا ہے۔ اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی اویئرنیس ہو کہ ارسپیکٹو کے اوپر کون سی لیڈرشپ ہے، کس شکل کی ہے، کس فارم کی ہے، یا کون سے لوگ ہیں یا کون سی پارٹیز ہیں، ہمیں اتنا شعور ضرور ہو کہ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں یا ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ پکچر کلیئر ہو کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کہاں پہ جو ہے وہ نیتوں کا فتور ہو رہا ہے، اور کہاں پہ ڈائریکشن سیدھی ہو رہی ہے۔ تو کم سے کم ایز این عوام اور ایز پبلک ایٹ لارج ہمارے ذہن میں یہ پکچر کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو بگر پکچر پوری انوائرمنٹ یہ ہے کیا۔ اور آج جس انوائرمنٹ کے اندر ہم ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت الارمنگ ہے، کیونکہ اب ہم جن معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں اور جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، یہ کافی سیویئر اور سیریس ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے اور اس کے جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ تو ہم ڈے ٹو ڈے اب ڈیل کر ہی رہے ہیں، اور ہم سب اس کے وکٹم ہیں۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے آج کی ڈسکشن کا کہ ہم پرپسلی ایک بگر پکچر کو سامنے رکھیں گے اور ایک بگر کانٹیکسٹ کے اندر سمجھیں گے کہ یہ ہماری انوائرمنٹ کیا ہے اور ہم کس ماحول سے آج ایکسپوزڈ ہیں۔ تو جیسے کہ ٹاپک پہ واپس ہم آتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے اندر جو معاشی دہشت گردی ہے وہ میرا آج ٹاپک ہے۔ تو میں نے کہا جب معاشی دہشت گردی ٹاپک ہے تو سب سے پہلے آپ کو دہشت گرد سے تو ملوا لوں کہ دہشت گرد ہے کون اس ساری پکچر کے اندر۔ بہرحال دہشت گرد تو خیر بہت سارے ہوں گے، ان کے ڈفرینٹ نام بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کو ہٹ مین کے نام سے بھی کیا جس میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن براڈلی اسپیکنگ جس سبجیکٹ کو، جن انسٹیٹیوشنز کو آج ہم نے ٹچ کرنا ہے، کچھ میں ان کی لسٹ آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ میری نظر میں اس وقت کے ماحول میں جو بڑے دہشت گرد ہیں وہ کون سے ہیں جو کہ ہمارے اوپر اس وقت جن کی جلغار ہے۔ کچھ نام آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، آج کل کامن ہاؤس ہولڈ نیمز ہیں، کچھ جو ہیں شاید نئے ہوں آپ کے لیے، تو میں ایک لسٹ جلدی سے گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کم سے کم یہ پکچر ہو کہ آگے جا کے جب بھی آپ کے سامنے کوئی سچویشن آئے گی تو آپ کو ایک ذہن نشین تو ہو جائے کہ دہشت گرد ہیں کون، چاہے وہ اچھے صاف ستھرے روپ میں بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہاؤس ہولڈ نیم ہے وہ تو IMF کا ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک ہے، اس کے بعد بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ہے، اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس کے بعد پیرس کلب ہے، اور اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے۔ یہ ایک لسٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کم سے کم نام ہوں تاکہ جب ہم آگے کی ڈسکشن کریں تو آپ ریلیٹ کر سکیں پاکستان کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی، یا پھر آگے جو حالات بلڈ ہوں گے کم سے کم آپ کے ذہن میں ایک پکچر ضرور ہے۔
دیکھیں یہ جو اداروں کے میں نے نام لیے ان میں سے جو ان کے بگر پلیئرز ہیں وہ نو ڈاؤٹ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. اور آپ اپنے بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جو سب سے زیادہ انٹرنیشنل اداروں کے نام سنیں گے معیشت کے لحاظ سے وہ یہی ہیں. ان کو انٹرنیشنل کانٹیکس میں IFIs کہتے ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اور یہ عالمی ادارے ہیں. یہ ان کی تشکیل اور ان کا جو آپ کہتے ہیں منظر عام پہ آنا، یہ ورلڈ وار II اور یونائٹڈ نیشنز کی کریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، یہ کب بنے، کیسے بنے، ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، آج ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو ان اداروں سے ریلیٹڈ بتانا چاہتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں، اور میں تھوڑا سا جو ہے نا ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ آؤں گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ امریکہ کی فارن پالیسی کی ایک ایکسٹینشن ہے. اب امریکہ کی فارن پالیسی جو ہے وہ تو اس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپلائی کرتا ہے، یا پھر US ملٹری کرتی ہے، یا پھر CIA کرتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ادارے جن کا ہم نے نام لیا یہ بھی اسی امریکن ڈومیننس یا امریکن فارن پالیسی کی ایک ایکسٹینشن ہے، تو اس میں ظاہر ہے کوئی کیچ ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں بات کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہم ان کے اوپر جو چارج شیٹ لگا رہے ہیں وہ بڑی سیریس چارج شیٹ ہے، اور تھوڑا سا میں اس کو بھی کھولتا بھی ہوں آگے جا کے. دیکھیں ورلڈ وار II کے بعد یہ ادارے قائم ہوئے اور بڑی ایک منظم طریقے سے قائم ہوئے. اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی کافی بات کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بڑا کیٹیگورکلی اس کو کور کیا ہے کہ ورلڈ وار II کے بعد جو گلوبل پولیٹیکل سیناریو تھا اس کے ڈائنامکس تھوڑے سے چینج ہوئے، کیونکہ دنیا باشعور ہو رہی تھی اور ورلڈ وار I اور ورلڈ وار II کے سبق کافی حد تک سیکھے ہوئے تھے. تو پالیسی ڈیسیجن یہ تھی کہ ہر پولیٹیکل آپشن ملٹری ایکسکرشن نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا کا جو رخ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا، اور اب اگلی جو فیوچر کی پولیٹیکل ڈومیننس ہے وہ معیشت کے تھرو ہوگی. اینڈ دس واز اے کانشیس ڈیسیجن. اسی کے پیچھے جو آپ دیکھیں گے کچھ یونائٹڈ نیشنز بھی کریٹ ہوئی، ورلڈ بینک بھی ہوا، IMF بھی ہوئی، یہ سارے ایک ہی اسپیکٹرم اور ایک ہی آئیڈیالوجی کے سارے آف شوٹس ہیں، یعنی کہ انہی کے ہی تانے بانے یا بچے ہیں. تو تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں آپ کو ایک اینگل ان کا بتاتا ہوں. ظاہر آج ٹائم لمیٹڈ ہے، سو ہم ظاہر ان کو ڈیٹیل میں تو نہیں ایکسپوز کریں گے، کسی اور وقت انشاءاللہ ضرور کریں گے. لیکن میں آپ کو کچھ ایلیمنٹس ان کے بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں یا یہ چارج شیٹ لگاتا ہوں کہ یہ US فارن پالیسی کی ایک ایکسٹینشن ہے، تو یہ کس طرح پاسبل ہے. دیکھیں ان کے جب آپ نیٹی گریٹیز یا آپ کہتے ہیں ڈیٹیل میں جائیں گے تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے نیچے کوئی جمہوری ادارے نہیں ہیں. IMF ورلڈ بینک کا اگر آپ چارٹر یعنی کہ رولز آف کریشن کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشنز کے تحت یا یونائٹڈ نیشنز کے ممبر کنٹریز IMF اور ورلڈ بینک کی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں شامل ہوں گے، لیکن دیر از اے کیچ یہ ہے کہ اس میں ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ رائٹس کے حساب سے جو پالیسی میکنگ ہے اس پہ ملک اثر کریں گے. اچھا اب ووٹنگ رائٹس جو ہے وہ ون مین یا ون کنٹری ون ووٹ نہیں ہے. ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ ویٹڈ ایوریج، یعنی کہ ان کا حق اتنا ہے جتنا کوئی ممبر ملک ڈونیشن دے گا ان اداروں کے اندر. یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ جی 10 لوگ ہیں اور ان میں سے سب 100 دیتے ہیں اور ایک بندہ 1000 روپیہ دیتا ہے ان اداروں کے اندر کنٹریبیوشن میں، تو ان 9 کے 1 ووٹ ہوں گے اور اس 1 کے 10 ووٹ ہوں گے. بالکل اسی طرح ہی ویٹڈ ایوریج کے اوپر جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ امریکہ کے سب سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ، جس وجہ سے یہ ادارے بائی ڈیفالٹ US فارن پالیسی کی ایک ایکسٹینشن بن جاتے ہیں. دیکھنے میں یہ آپ کو اٹانومس باڈیز لگیں گی، انڈیپینڈنٹ باڈیز لگیں گی ود ہائی مورل گراؤنڈز، لیکن بیک اینڈ کے اوپر کیونکہ ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ امریکہ کے سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ امریکہ از دا لارجسٹ کنٹریبیوٹر. IMF میں بھی دیکھ لیں گے کہ IMF کی فنڈنگ میں سب سے زیادہ US کنٹریبیوشن ہے، سو از دا کیس ود ورلڈ بینک. تو اس لیے جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے تو جو ان کا گورنر یا چیئرمین یا آپ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کہہ لیں وہ بھی انہی کی مرضی سے لگتا ہے. اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن ہوتی ہے، جس کو پیسے دینے ہیں نہیں دینے ہیں، کس کو کتنے دینے ہیں، کن ٹرمز پہ دینے ہیں، کسی کو دے کے معاف کر دینے ہیں، کسی کو دینے سے پہلے اس کو پوری ڈور کھینچنی ہے جیسے ہمارا آج کیس ہے.
تو اس کے پیچھے جو پالیسی میکنگ ہو رہی ہے وہ یو ایس انفلوئنسڈ ہے. اس لیے ان سمپل ورڈز، بہرحال اس کی بہت ساری اور ڈیٹیلز ہیں، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہیں، ایک نہیں درجنوں ممالک میں ان کی کارکردگیاں اب ایکسپوزڈ ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی یہ چیز ٹچ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں، اور نیٹ اینڈ کلین کے پیچھے جو ایشوز ہیں وہ اسٹرکچرل ہیں، پالیسی میکنگ کی ہیں، کوئی ہوا میں بات نہیں ہے. اور یہ دس از سم تھنگ جو کہ کوئی بھی جا کے ان کا چارٹر کو کھول کے اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے. سو اس میں کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے. اس میں ایک اور جو چارٹ شیٹ ہے اس کو ہم یہ 3 سال 4 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور خالد صاحب نے یہ انیشیٹو لیا کہ ان چیزوں کو ہم کھولیں اور ان کو ایکسپوز کریں. تو پچھلے سال سے پہلے تک جب ہم بات کرتے تھے تو کافی ساری چیزیں لوگ ایزیوم کرتے تھے کہ کنسپیریسی تھیوریز کا پارٹ ہے، کہ جی جس کے کوئی آپ کو کوئی سالڈ یا ٹھوس شواہد نہیں ملتے. سو اٹ از آن این انڈیویژلز امیجنیشن. اگر آپ اس میں یقین کریں گے، اگر آپ اس کو سمجھ آتی ہے کوئی پیٹرن تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو پروو. لیکن ویری ریسنٹلی وکی لیکس کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس میں وچ واز اے پرائیویٹ اینٹی جن کے پاس ہیکرز تھے، انہوں نے ڈیٹا بیس کو ہیک کر کے انکلوڈنگ یو ایس گورنمنٹ کا ڈیٹا بیس، اور جولین اسانج اس کا جو تھا وہ اونر تھا، جو کہ اب پکڑا بھی گیا ایکویڈور ایمبیسی میں رہا، پھر اس کے بعد اب اس نے پکڑ لیا اور اس کو ہینڈ اوور کر دیا. ابھی برطانیہ میں بٹ یو ایس کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس کی اور اس کی ٹیم نے آئی ٹی ایکسپرٹس کو انگیج کر کے تو ان کے ڈیٹا بیس کو ہیک کر کے تو ان کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹس تھے وہ بہت سارے، مطلب لاکھوں کی تعداد میں ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پبلک کو ایکسپوز کر دیے. اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ سیکرٹ آرگنائزیشنز ہیں اور یہ بیہائنڈ دا سینس کام کرتے ہیں. سو میں اس میں سے ایک ڈاکیومنٹ ہے جو وکی لیکس میں ابھی ریسنٹلی ایکسپوز ہوا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا ایک ریفرنس رکھنا چاہتا ہوں. جو ریسرچ کرنا چاہے وہ خود کر سکتا ہے، جا کے نیٹ پہ موجود ہے. وہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو کہتے ہیں جی یو ایس آرمی فیلڈ مینول آف اسپیشل آپریشنز فار انکنونشنل وارفیئر. یہ پورا ڈاکیومنٹ موجود ہے ایز از، اور اگر آپ اس کو جا کے پڑھ لیں تو اس کے پیچھے یا اس کے اندر سمپل باٹم لائن کیا ہے کہ یو ایس آرمی کی پالیسی ہے کہ انکنونشنل وارفیئر، یعنی کہ ایک تو کنونشنل وارفیئر جس میں جنگیں ہیں، فوج ہے اور اسلحہ ہے اور ٹینکس ہیں اور ایئر کرافٹس ہیں، ایک ہے انکنونشنل جو اس سے ہٹ کے ایک ڈفرنٹ رخ میں جو جنگ لڑی جائے گی. یو ایس آرمی کا فیلڈ مینول یہ کنفرم کرتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہماری انکنونشنل وارفیئر کے لیے ہم یوز کریں گے، اور یہ پراپر ان کا فیلڈ مینول ہے جو کہ ایکسپوز ہوا ہے وکی لیکس میں. تو بہرحال یہ ایک ایگزامپل ہے ان چیزوں کی جو ہم کافی عرصے سے ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن اب تو ان کے شواہد بھی موجود ہیں. بہرحال ان کے اوپر کتابیں بھی اب لکھی جا چکی ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ایک نہیں درجنوں ملکوں کی ایگزامپلز ملیں گی کہ یہ کیسے ایز اے ٹول آف فارن پالیسی فار یو ایس گورنمنٹ اپلائی ہوئے اور یوز ہوئے. تو یہ ایک انیشل کانٹیکسٹ میں بلڈ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ پکچر رہے فار یور فیوچر کنزمپشن. باقی ہم پاکستان کی ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. دیکھیں اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے. اب ہم ایک چیز ضرور آپ نظر میں رکھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر جو اٹیک ہے یہ سمپل اٹیک نہیں ہے. یہ وہ زمانہ گیا کہ بارڈرز کے اوپر کنونشنل آرمیز ڈپلوائے ہوتی تھیں اور ایک سائڈ ہے دوسری سائڈ ہے اور آپس میں دے آر پچڈ اگینسٹ ایچ ادر اور آپ جنگ لڑ رہے ہیں. اب جنگ کے بہت الگ رخ ہیں. ایک معیشی میدان میں بھی جنگ ہے، پھر 5th جنریشن وارفیئر کی اب آپ میڈیا میں چند سالوں سے باتیں سن رہے ہیں اینڈ سو آن. لیکن اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. اس طرح میں آپ کی نالج کے لیے ایک بات چھوڑ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم ایک سائڈ کو بلڈ کریں گے. جو اٹیک پاکستان پہ ہے جس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی مرحوم نے بڑا کلیئرلی اوپن کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے جو 3 سیگمنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ان تینوں سیگمنٹس کے اوپر ہوا ہوا ہے. ایک ہے آپ کا فائنینشیل یا اکنامک سیگمنٹ جس کو ہم معیشت کہتے ہیں، جس کی ہم آج بات کریں گے ان ڈیٹیل. دوسرا ہے آپ کا معاشرتی یعنی کہ سوشل سیگمنٹ، جس کے اندر آپ کی میڈیا وال چل رہی ہے کافی عرصے سے، اور میڈیا کی ٹرانسفارمیشن، سوشل ری انجینئرنگ، یہ سارے پروگرامز. اس کے بعد جس طرح کانٹینٹ کو چینج کیا گیا ہے، جس طرح آپ کی ینگ جنریشن کو ڈائیورٹ کر کے ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ پہ لے کے جایا جا رہا ہے. سو دیٹ از اندر سیگمنٹ. اور تیسرا ہے پولیٹیکل. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں گریجولی اب بڑھتی جا رہی ہے.
چاہے وہ کرپشن کی فارم میں ہو، چاہے وہ آپ کی لیڈرشپ کی فارم میں ہو، یا پھر آپ کی وہ ایکسٹرنل انفلوئنس کی فارم میں ہو۔ تو بہرحال 3 سیگمنٹس آپ کو ذہن میں ضرور رکھنے ہیں کہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہے پاکستان کے اوپر، معیشت کے اوپر، معاشرت کے اوپر اور سیاست کے تھرو، اور یہی وہ 3 سیگمنٹس ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کھول کے بتایا کہ جی 3 پلرز کے اوپر آپ کی سوسائٹی کھڑی ہے، ان 3 پلرز کو جو ہے ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور یہیں پہ ہم نے بھی اپنی آپ کہہ لیں جو ٹرانسفارمیشن یا ریولوشن لانی ہے اس کا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ظاہر خالد صاحب اس کے اوپر زیادہ بہتر بات کریں گے آگے جا کے، لیکن میرا جو آج کا ٹاپک ہے، جو میرا جو آبجیکٹو ہے وہ تو ایک سیگمنٹ پہ ہے، وہ ہے فائنینشیل یا اکنامکس، یعنی کہ معیشت کے بارے میں ہم آج بات کرتے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں پاکستان کی سچویشن کو۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سچویشن اس وقت کرٹیکل ہے، اور آپ کہہ لیں کہ ایک آئی سی یو کا پیشنٹ ہے اس وقت پاکستان۔ اچھا، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں، ہم سب بھگت رہے ہیں، ہم سب مہنگائی کیا تو باقی معاملات کیا، ڈالر ہو گیا، ٹیکسیشن ہو گئی، تو یہ سارے اس کے آؤٹ کمز ہیں جو ہمیں فیل تو ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ میری نظر سے یا مجھ سے پوچھیں گے تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی سروائیول، یعنی کہ ہماری سالمیت کی جو اس وقت بقا ہے، وہ بھی اس وقت آن دا لائن ہے، اور ہم اتنے ونریبل ہیں۔ اب اس چیز کو اس اینگل سے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم کچھ ڈیٹیلز کو بھی اسٹڈی کریں گے دیکھنے کے لیے کہ فیکچوئل پوزیشن اس وقت ہماری ہے کیا، ایکچوئل کرائسس ہے کیا، اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہیں، تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ یہ کرائسس کوئی راتوں رات تو بلڈ ہو نہیں جاتا، نہ ہی کوئی آتش فشائیں کہ پھٹ گیا ایک دن تو بس سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ جو فائنینشیل یا معیشت کے کرائسس ہیں، یہ تو ایئر آن ایئر اور ڈیکیڈ بلڈ ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ کوئی ایک رات کی کوئی کہانی تو نہیں تھی، یہ تو ایک پورے طریقے سے، ایک منظم طریقے سے آپ کہہ لیں، یا اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم یہ بلڈ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئنسیڈنٹل ہے، یعنی کہ اتفاق ہے، یا کیا یہ ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت ہے؟ میری نظر میں یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ویل پلانڈ ایکٹیویٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آج ٹاپک بھی رکھا کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے۔ اور اس چیز کو ہم بات کریں گے صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ ہارڈ فیکٹس اینڈ فگر سے۔ ابھی ہم کچھ نمبرز کو دیکھیں گے، کچھ ٹیبل کو میں آپ کے سامنے کچھ ٹیبلز کو رکھوں گا جو کہ خود بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، مطلب اس میں کسی کی کوئی سپیچ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نمبر سارے وہ ہیں جو میں نے کہیں اور سے نہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپنی ویب سائٹ سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ کوئی بھی جا کے اپنے تھوڑی سی بھی ریسرچ کرے تو اس کو بآسانی مل جائیں گے۔ بس آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو نمبرز اور جو ٹیبل ہم ابھی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اس کا میرے لیے جو کانٹیکسٹ ہے وہ 9/11 سے جڑتا ہے، اور ویری کلیئرلی آپ کو 9/11 کے بعد سے، خصوصی 2008 کے بعد سے، ایک کوآرڈینیٹڈ پیٹرن نظر آئے گا کہ کس طرح اکانومی کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اور ایک پلان کے تحت ایئر آفٹر ایئر، گورنمنٹ آفٹر گورنمنٹ آپ کو ایک پوائنٹ تک پہنچایا گیا ہے جہاں پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ سو اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ جی ہم معصوم ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا اور پچھلے والے غلط ہیں یا صحیح ہیں، تو بہرحال وہ ان کی سپیچ ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ٹیبل میں آپ کے سامنے، اور اس کے کچھ چیزیں جو معیشت کے آپ کہہ لیں کہ بیرومیٹرز ہوتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایک ٹرینڈ میں رکھتا ہوں۔ یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے یہ اکنامکس یا جو بھی فائنانس یا میتھمیٹکس کی فیلڈ سے یا ریسرچ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ پوری ایک پکچر بتا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے کچھ وہ پکچر کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، کچھ کمپوننٹس اکانومی کے میں نے نکالے اور وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ کرٹیکل ہوتے ہیں، جو کہ عموماً آپ کو اخباروں، پرنٹ میڈیا میں ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو سب سے کامن فگر ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ڈالر میں کتنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل فارن ڈیٹ آف پاکستان، جو کہ US ڈالرز میں ہوتا ہے، جو کہ ہمیں سب سے زیادہ پنچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو قرضہ پاکستان کی حکومت نے روپے میں لیا ہوا ہے، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، پرنٹ نوٹ چھاپو اور واپس کر سکتے ہو۔ جو ڈالر میں، جو ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے، تو ظاہر ہے وہاں پہ پھر آپ پھنستے ہیں۔ تو جو آپ کی ایکسٹرنل آپ کہہ لیں کہ جو دہشت گردی کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک جو کی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے یا بیک بون ہوتی ہے، اس میں یہ جو ڈالر ڈیٹ ہوتا ہے، یہ اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔
سو آپ کے سامنے میں فگرز رکھتا ہوں کہ 2003 میں پاکستان کا جو ٹوٹل فورن ڈیٹ تھا ڈالر میں وہ $35 بلین تھا. 2008 میں یہ $40 بلین تھا. 2013 میں یہ $61 بلین ہو گیا. 2018 میں یہ $99 بلین ہو گیا, اور اس وقت یہ کوئی $106 بلین کو کراس کر چکا ہوا. سو 2008 سے لے کر 2019 تک آپ نے اس ڈیٹ کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا. یعنی کہ پچھلے آپ 60-70 سال کی جو ہسٹری ہے, یہ 60 سال کی ہسٹری میں آپ نے پاکستان کا جتنا ڈیٹ ایکیومولیٹ ہوا تھا اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر لیا ود ان 10 ایئرس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلی فگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل پبلک ڈیٹ, یعنی کہ یہ ٹوٹل پبلک ڈیٹ ہوتا ہے وہ قرضہ جو آپ نے انٹرنیشنل اداروں سے لیا ڈالر کی فارم میں, اور اپنے ملک کے بھی بینکوں سے لیا روپیز کی فارم میں. ان دونوں کو اکٹھا کر لیں تو یہ ٹوٹل ڈیٹ ہے. اب اس کی کیا فگرز ہیں؟ 2003 میں پاکستان کا ٹوٹل پبلک ڈیٹ واز 3.7 ٹریلین روپیز. 2008 میں 6.2 ٹریلین روپیز. 2013 میں 14.3 ٹریلین روپیز. 2018 میں 25 ٹریلین روپیز, اور اس وقت اٹ ہیز کراسڈ 33 ٹریلین روپیز. سو 3.7 ٹریلین روپیز سے 33 ٹریلین روپیز کی وہ گیم ہے جو 10 سال کے اندر آپ کے ساتھ ہوئی. آگے آ جاتے ہیں. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, یعنی کہ آپ کی معیشت کی ٹوٹل آمدن اور اس کے پیچھے جو قرضے کی پرسنٹیج کیا ہے. 2003 میں 43% تھا ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. 2008 میں 58 تھا. 2013 میں 63 تھا. 2018 میں 72 تھا, اور اس وقت کوئی 86 کے قریب ہے. تو بہرحال یہ ایک فگر ہے اسٹیٹسٹکلی, جن کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے. لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ جو پرسنٹیج یا یہ جو آپ اٹیک کی جو ہم بات کرتے ہیں یا معاشی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ پچھلے 10 سال سے ایک پلان کے تحت ہو رہی ہے. لیکن کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ الگ بات ہے. روپی ڈالر یہ تو میرے خیال میں ہر ایک کو ہی پتہ ہے. روپی ڈالر 2003 میں پاکستان کا ایکسچینج ریٹ روپی ورسز ڈالر واز 58. 8 میں 68. 2013 میں 100. 2018 میں 121 سے شروع ہوا. 2 مہینے پہلے میں نے کچھ فگرز نکالی تھیں تو اس میں میرے پاس یہ 144 لکھا ہوا ہے, اور اب جو آپ کو پتہ ہے کہ 164 ٹچ کر کے تو 157-58 کے پاس اس وقت کھڑا ہوا ہے. سو یہ آپ کا روپی ڈالر یعنی روپی ڈی ویلیویشن. آپ دیکھتے ہیں کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہے. ہر سیگمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اٹیک ہوا ہوا ہے, لیکن بس ہم سوئے ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا, جی ڈی پی گروتھ یعنی کہ اکانومی گرو کس طرح کرے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ فگر ہے, کیونکہ آپ کے ملک کی انکم, آپ کے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ, آپ کے لوگوں کی جاب کریشن, لوگوں کی آمدن کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ عکس ہے وہ جی ڈی پی گروتھ سے نظر آتا ہے. یعنی کہ کتنی انڈسٹری لگ رہی ہے اور کتنی جو ہے آپ کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کتنی زر مبادلہ, کتنی لوکل اکانومی ہے. تو 2013 میں ہماری اکانومی کو 4.8% سے گرو کر رہی تھی. 2008 میں 4.4%. 2013 میں کوئی 3.68. 2018 میں, اچھا یہ اب انٹرسٹنگ فگر ہے, میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ. 2018 میں 5.2% اکانومی کی گروتھ تھی, اور 2018 کے 6 مہینے بعد 3.3% ہو گئی ہے, اور 2 مہینے پہلے 2.7% تھی, اور ابھی 3 جولائی کو آئی ایم ایف کی جو ہے کنٹری رپورٹ آتی ہے پاکستان کے اوپر, انہوں نے 2.4% جو ہے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ لکھی ہے. تو جن کا یہ فیلڈ ہے, جن کا یہ بیک گراؤنڈ, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا, یہ کوئی پانی کی ٹینکی نہیں ہے کہ ویلو کھول دو تو پانی ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک پورا اسٹرکچرل پروگرام ہوتا ہے. اگر آپ غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ ایک مقام تک پہنچتے ہیں. تو ہم کوئی ایک وکری ہی اکانومی ہے جو کہ ادھر سے چھلانگ مارتا ہے تو 5+ پہ چلا جاتا ہے, دوسری چھلانگ مارتا ہے تو 3 ڈاؤن چلا جاتا ہے. دس از ایب نارمل, اور اس کے ایب نارمل ہونے کے پیچھے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں گا, اور وہ بات ہے اس کتاب سے ریلیٹڈ جو تقریباً میرے خیال میں ہر اسپیچ میں ہی میں کور کرتا ہوں, جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں, وہ ہے کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی. اور انفیکٹ ہم اکنامکس کے اوپر جو دا نیو وال فرنٹ کی ایک سیریز ہے جو یوٹیوب سوشل میڈیا پہ
نواز اسٹوڈیو کی اس سے چل رہی ہے. تو اس میں جو اگلی ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ اس کتاب کو رکھ کے اور پاکستان کے اوپر اس ماڈل کو فٹ کر کے اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے. تو بہرحال اس کا میں نے ریفرنس اس لیے دیا کیونکہ اس کتاب کے اندر جو ایک کی میسج دیا ہوا ہے وہ میسج یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ آپ کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں لیکن اس طریقے واردات میں ایک ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے نمبرز کو آرٹیفیشلی فج کرتے ہیں, یعنی کہ غلط نمبرز شو کرتے ہیں. گورنمنٹس کو بھی غلط نمبر شو کرتے ہیں اور ایز ایڈوائزرز آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر بہت ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. ایکواڈور کی دی ہوئی ہے, پاناما کی دی ہوئی ہے, انڈونیشیا کی دی ہوئی ہے, سعودی عربیہ کی دی ہوئی ہے, کوئی درجن کے قریب ملکوں کی, کیونکہ یہ صاحب جو تھے وہ خود بھی ایک ہٹ مین تھے. اور ہمارے ملک میں بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے تو کافی ہٹ مین گزرے ہیں, شراج بھی موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو سیشن ہے اس میں جو میرا آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ آپ سب کے ذہن میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اپنی سوسائٹی اور اپنی گورنمنٹ اور لیڈرشپس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں رجسٹر ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیا یہ دھاندلی ہو رہی ہے یا یہ جینوئن کام ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک ریفرنس تھا کہ یہ جو ہم نے آخری فگرز دیکھی جی ڈی پی گروتھ کی, یہ جو جی ڈی پی گروتھ دیکھیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک مائنڈ سیٹ کو اگر سپورٹ کرنا ہونا تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آئیں, ان کے اچھی چیزیں ان کے بارے میں لکھیں, ان کے قصیدے پڑھیں, ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف گڈ پرفارمنس دیں اور چلے جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ کسی نے ویریفائی تو ویسے ہی نہیں کرنا ہمارے ملک میں, نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ, بیچارے کو تھوڑے بہت ہیں بھی تو ان کی آواز ہی کوئی نہیں سامنے آنے دیتا. تو ان کو گڈ پرفارمنس کا سرٹیفکیٹ دے کے تو ان کو ویل ڈن دے دو. جس وقت کوئی ایسی سسٹم آ جائے جو کہ ان کو ناپسندیدہ ہے تو ان کو جو ہے وہ دوسرا سرٹیفکیٹ دے دو. سو بہرحال we need to be very careful on the numbers coming from international advisors, چاہے وہ فائنینشیل ہوں یا وہ چاہے ٹیکنیکل نوعیت کے ہوں, چاہے وہ فیزیبلٹیز ہوں, چاہے وہ بڑے پروجیکٹس کی جو ہے وہ اسیسمنٹس ہوں, یا وہ چاہے اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں. تو بہرحال یہ اس کتاب کا ایک ٹاپک ہے جو میں نے تھوڑا سا آپ کو جس کی ہنٹ دی. اچھا, اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ 10 سال میں ایک کوآرڈینیٹڈ پیٹرن اور ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور جس کی ہم نے بات کی ہے. تھوڑا سا ہم اس سے اب آگے بڑھتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں جب ایک نئی رجیم آ گئی ہے اور ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے اور ایک نئی سوچ اور ایک نئی آواز کے ساتھ ایک پوری سوسائٹی کو اٹھایا گیا ہے, تبدیلی کہہ لیں یا آپ اس کو انصاف کی مہم کہہ لیں یا اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں, جو بھی اس کا نام ہے. تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ پچھلے 1 سال میں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور موٹی موٹی میں بات کروں گا کہ دیکھیں اکانومی کا جو حال ہے اور یہ جو نمبرز ہیں وہ میں نے آپ کے بھی سامنے رکھے. یہ اگر آپ سال پہلے چلے جائیں گے تو نظر آتا تھا, اس سے 1 سال پہلے 10 سال کا پورا ایک پیٹرن ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر ذمہ داری کی پوزیشن پہ آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. جس وقت ہم نے الیکشنز کے بعد ہماری جو سچویشن تھی اکنامک وہ انتہائی بری تھی, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت ہی مزریبل اور کولیپس کے قریب اکانومی جو ہے وہ ہینڈ اوور کی گئی تھی. میرا صرف ایک سوال ہے کہ جب آپ کو پہلے دن یا پہلے مہینے یا پہلے 3 مہینے میں ہی نظر آ گیا کہ اکانومی اتنی ویک اور اتنی ونریبل ہے تو کیوں نہیں آپ نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا کہ یا تو ہم ایمرجنسی لگائیں اور ہم ڈیسپریٹ میجرز لیں اور عوام کو آن بورڈ لیں کہ دیکھیں اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو ہم سب مارے جائیں گے. تو پھر تو بات صحیح تھی کہ یار دیکھو پچھلے والوں کی غفلت تھی, پچھلے والے جو بھی ہوں, پچھلی حکومتیں ہوں, 1 ہو 2 ہو 3 ہو وٹ ایور, پیٹرن تو میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا, ریلیشن شپ آپ خود کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خاموش رہیں اور 9 مہینے تک خاموش رہیں اور یہ کہتے رہیں اور بیانیاں دیتے رہیں کہ جی سب اچھا ہے گھبرانا نہیں ہے, لیکن 9 مہینے کے بعد ایک دم آپ ایک پنڈورا باکس کھولیں اور یہ کہیں کہ جی پاکستان تو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا ہے اور ہم مارے گئے, کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم امیڈیٹلی جائیں اور IMF کا بیل آؤٹ پیکج لے لیں, یہ جو ہے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں یا تو ایشو تو جینوئنلی اپنی جگہ کھڑا تھا, آپ نے یو ویٹڈ ٹل دا اینڈ, اور اینڈ میں آنے کے بعد بھی چلو اچھا برا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان تو کوشش کر سکتا ہے,
لیکن اینڈ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کرائسس کریٹ کر کے تو اسی IMF کے پاس پاکستان کو لے گئے، اور اگر لے بھی گئے تو کوئی پہلی دفعہ نہیں لے کے گئے، دس از دا 22nd ٹائم جو ہم IMF کا بیل آؤٹ پیکج لے رہے ہیں. تو ہم ویسے تو عادی ہیں اس کے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن جو چیز پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اس دفعہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں، یہ تو اخباروں میں ڈھیروں ڈھیر اب آپ کے اپنے اینالسٹ اور اکانومسٹ کور کر چکے ہیں کہ دے آر دا ورسٹ کنڈیشنز ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان جو IMF نے آپ کے اوپر اپلائی کی ہیں. پاکستان کی اکانومی کی کنڈیشن صرف ابھی نہیں بری تھی، 2008-2010 میں بھی کافی بری تھی، اس سے پہلے بھی کافی بری رہی ہے. یہی IMF اور ورلڈ بینک انہوں نے کبھی اتنی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز کیوں نہیں لگائیں پاکستان کے اوپر؟ کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ انتہائی سخت کنڈیشنز لگائی ہیں جو کہ اصل خطرے کی گھنٹی ہے، جس کی ہم آگے بات کریں گے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ معاشی جو دہشت گردی ہے، یہ واقعی دہشت گردی کی طرف جو ہے نا اب وہ چل پڑی ہے، یا وہ پنڈورا باکس کھل چکا ہوا ہے. تو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ IMF کا جو لون ہم نے لیا ہے $6 بلین کا، اس $6 بلین کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 2008 جون یا جولائی جب ہم نے الیکشن کیے اور نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی اکانومی $315 بلین کی تھی. تو یہ کوئی چھوٹی اکانومی نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی چھوٹا ملک ہیں. ہم زیادہ تر ساؤتھ امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے ملکوں سے بڑی اکانومی ہے. سو وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور سیلز. یہ ایک بڑا غلط رجحان ہے کہ جی پاکستان تھرڈ ورلڈ اور بالکل گیا گزرا، کوئی حیثیت نہیں. لیکن وی آر ناٹ اے اسمال اکانومی. اب $313 بلین کی اکانومی میں $6 بلین جو ہیں کہ ایوز آپ نے پورے اکانومی کو ہائی جیک کر دیا، پوری قوم کو ہائی جیک کر دیا، ملک کو آپ نے جو ہے وہ بالکل گروی رکھوا دیا اور آنکھیں بند کر کے ان کی ساری ٹرمز کو مانا ہے. اور کس ماحول میں مانا ہے کہ جی ایک دم آپ نے یہ ایک بم پھاڑا عوام کے اوپر کہ جی ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے، ملک نہیں چل سکتا، سب تباہ ہونے جا رہا ہے، اکانومی ڈیفالٹ ہو رہی ہے، سینکشنز لگ جائیں گی، اس کی کوئی چوائس نہیں، جلدی جلدی IMF کے پاس جاؤ اور فوراً جو ہے ساری شرائط مان کے. کوئی ایک جگہ پہ بھی آپ نے رجسٹ نہیں کیا، ساری کی ساری کنڈیشنز کو مانا ہے. سو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے یہ کنڈیشنز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ موٹی موٹی چیزیں آپ نے اخباروں ٹی وی میں بھی سنی ہوگی. دیکھیں، ایک تو آپ کی کرنسی کو انہوں نے فری فلوٹ کی ریکوائرمنٹ رکھی ہے. ٹھیک ہے، فری فلوٹ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن فری فلوٹ کو اس بے ڈھنگے طریقے سے اپلائی کرنا کہ آپ 40-50% کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیں ود ان ویکس اینڈ ود ان منتھس، یہ تو ہر اس فیلڈ کے بندے کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا جھٹکا جب آپ دیں گے تو آپ کا سارا کاروبار اور سارا بزنس مین جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ جائے گا. دوسرا، فری فلوٹ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی نو ویئر ڈز اٹ اسٹاپ؟ کیا آپ نے کوئی ٹارگٹ دیا یا کیا آپ نے کہا ہے کہ جی کرنسی جو ہے وہ آپ کی پچھلوں کی کوتاہی کی وجہ سے انڈر ویلیوڈ تھی؟ یہ ساری IMF آپ کے اوپر جو ہے نا وہ رپورٹس اور اسیسمنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. ان کے لیے جو ٹیکنیکل نیچر کے ہیں جن کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جی پرانے والے جو تھے وہ مس مینیج کر رہے تھے، اس لیے فری فلوٹ کرنا بڑا ضروری تھا تاکہ کرنسی ڈی ویلیو ہو اور کرنسی جو ہے اپنی ویلیو اصل ویلیو تک آ جائے. تو اس کا کوئی تعین بھی تو ہوگا. آپ نے اوپن اینڈڈ کیوں چھوڑی ہے؟ کیا یہ 150 پہ رکے گا، 160 پہ رکے گا، 200 پہ رکے گا یا 500 پہ رکے گا؟ مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا. سو اگر ایک اینڈ لیس ڈچ یا اینڈ لیس ٹنل یعنی کہ وہ اندھا کنواں اس کے اندر چھلانگ لگا دیں تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے؟ تو بہرحال یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد جی انکریز ان ٹیکسیشن. اب مہاتیر محمد صاحب کو آپ نے بلایا کہ ہمیں مشورہ دو. انہوں نے آ کے مشورہ دیا کہ بھائی جان ٹیکس انکریز نہ کرو، پہلے بزنس کو بڑھاؤ، اس کے بعد ٹیکس بڑھا لینا تو اکانومی ٹھیک رہے گی. تو پھر ان کو کیوں بلایا اگر ان کا مشورہ ہی نہیں ماننا تھا؟ آپ نے ملیشیا کو ٹرانسفارم انہوں نے کیا تھا نا، تو کوئی اچھی بات ہی بتا کے گئے ہیں. سو بہرحال اصول بھی یہی ہے، لیکن آپ نے وہ اور تو کچھ کیا نہیں. لیکن جو ایگزسٹنگ سیناریو تھا، رادر دین کہ آپ اکانومی کو ریوائیو کریں یا پھر اکانومی کے اندر ایسا کوئی پوٹینشیل یا ایسا آؤٹ آف دا باکس کوئی سلوشن لے کے آئیں جس سے آپ کی اکانومی ایٹ لارج کھڑی ہو،
اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ٹیکسیشن براڈ بیس ہونا چاہیے اور ٹیکسیشن جو ہے وہ ایونلی ہر سیگمنٹ پہ ڈپلوائے ہونا چاہیے، اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا بھی جو عوامی سیگمنٹ ہے وہ بھی کوئی ایماندار یا کوئی سیدھا نہیں ہے. سو انفورسمنٹ آف لا اینڈ ڈسپلن از امپورٹنٹ، لیکن اس بے ڈھنگے طریقے سے نہیں کہ ایک طرف آپ نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف آپ نے لوگوں کو جو ہے نا وہ سانس روکا ہوا ہے، اور تیسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یار اکانومی گرو کرے گی تو ملک آگے چلے گا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. یہ اصول ہی نہیں ہے، یہ اکنامکس کے اصول ہی نہیں ہے. سو بہرحال اس کے بعد جی آپ نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹس بڑھانے ہیں. اول تو ہم ویسے کہتے ہیں ہماری سود کو انٹرسٹ کے خلاف جنگ ہے، لیکن چلو مان لیا کہ آپ ایک ماڈل کے اوپر آپ جکڑے ہوئے ہیں اور غلام بنے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اس ماڈل کی جو اصول ہیں ان کو تو پڑھ لو. وہ اصول یہ کہتا ہے کہ اگر اکانومی کو گرو کرنا ہے تو انٹرسٹ ریٹس کو نیچے رکھو. جب آپ لو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں ہوں گے تو آپ کے جو کاروبار ہیں وہ زیادہ سستا قرضہ لیں گے جو کہ واپس اکانومی میں لگے گا، جس سے اکنامک سائیکل چلے گا. تو اگر آپ اپنے اصولوں پہ چل رہے ہیں تو کم سے کم ان کو تو صحیح ڈپلوائے کرو. آئی ایم ایف آیا اور اس نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھاؤ، تو اس وقت آپ 12.25 12.5 پہ ہیں اور یہ اور اوپر جا رہے ہیں. وہ میں آگے آپ کو ایک کمپیریزن اس کا بتاؤں گا. سو بہرحال اب آپ کا اینڈ رزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ 5.2% جو گروتھ ریٹ کی فگر اگر آپ کو ذہن میں وہ جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، تو 5.2% سے ٹھک کر کے 3.3% پہ لے آئے، پھر کوئی 2 مہینے پہلے 3.3 کو ری اسیس کر کے 2.7 پہ لے آئے، اور ابھی جو 3 جولائی کا آئی ایم ایف کی کنٹری رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ پاکستان کی اکانومی 2.4% پہ ہے. یہ کدھر لے کے جائیں گے آپ کو وہ تو ٹائم ہی بتائے گا، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں سلو اکانومی یا سلو گروتھ کا پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کاروبار بند ہوتے ہیں، آپ کے لوگوں کی نوکریاں جاتی ہیں، آپ کے لوگوں کی انکم ختم ہوتی ہے، آپ کی غربت بڑھتی ہے، اور یہی وہ اصل آپ کہہ لیں کہ رسک اور خطرہ ہے جو اس پورے راستے اور اس معاشی دہشت گردی کے ایوز آگے آنے جا رہا ہے، جس کے اوپر ہم چیخ کے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو بائیکاٹ کرو، جو ہم نے اپنی سیریز میں رمضان میں ہائی لائٹ کیا. لیکن بہرحال اب تو وہ لون لے چکے ہیں. لیکن بہرحال ہم تو یہ آواز اٹھاتے رہیں گے کہ یہ دہشت گردی کی ہے آپ نے، اور آگے آگے جو حالات بلڈ ہوتے رہیں گے اتنی زیادہ یہ آواز اور اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن ہوگا کیا اگر غربت بڑھتی ہے اور آپ کی اکانومی شرنک ہوتی ہے اور آپ کی اکانومی جو ہے اسٹرکچرلی ویک ہوتی ہے. اسٹرکچرلی ویک ہونے کا ترجمہ کیا ہے؟ انڈسٹری شرنک ہو رہی ہے، کارخانے بند ہونے جا رہے ہیں، ایکسپورٹ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، تو پھر معیشت کہاں جائے گی؟ مطلب یہ کوئی آپ کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ کاروبار فروغ کیسے دیا جاتا ہے اور اس کو گھٹایا کیسے جاتا ہے. تو دیکھیں اس میں جو ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں وہ ایجپٹ کی دینا چاہتا ہوں. زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، ہمارے پاس ٹائم آج زیادہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ریفرنس ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایجپٹ کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی 2 سال پہلے وہی ہوا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے. ایجپٹ کو بھی آئی ایم ایف نے اپنا ایک پروگرام جس کو EFF کہتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، وہ دی تھی. $12 بلین کا پروگرام تھا، اور یہی سارا کچھ حالات میں دیا تھا کہ اکانومی بہت خراب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اخوان المسلمین کی گورنمنٹ گئی، CC کی ایک ملٹری گورنمنٹ آئی، اکانومی خراب تھی، پھر ڈی اسٹیبلائزیشن تھی، تو سو آن اینڈ سو آن. تو $12 بلین کا قرضہ انہوں نے دے دیا. 2 سال بعد ایک سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ جی بہت اچھا اس حکومت نے کام کیا ہے، اور اب ایجپٹ جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ ہے. تو 2 ہفتے پہلے وال اسٹریٹ جرنل کی پوری رپورٹ آ گئی ہے کہ ایجپٹ اکانومی از ایٹ دا برنک آف کولیپس. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہم کہیں کہ چلو ہمارے تو نہ مانو بات، لیکن انہی کے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہی کی سن لو. تو موٹی موٹی بات میں کروں گا ایجپشن اکانومی کے بارے میں آپ سے. دیکھیں کچھ سملیرٹیز ہیں. ایجپٹ میں جو آئی ایم ایف کا EFF پروگرام ڈپلوائے ہوا، اس پروگرام کا جو آپ کہہ لیں کہ جو مشن ہیڈ تھا یا مشن انچارج تھا وہ رضا باکر تھا، جو کہ اس وقت آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک ہے. سو پلیز انڈرسٹینڈ کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کا پیکج آیا ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ڈپلوائے ہوئی ہیں، اور تیسری طرف آئی ایم ایف کے اپنے بندے لا کے بٹھائے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کس طرح کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے بندے بھرتی کر کے آئی ایم ایف کے لوگوں کے سامنے آئی ایم ایف کے بندے بٹھا کے تو آپ نے جو ہے وہ لون جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا ہے. تو سبحان اللہ کیا بات ہے. رضا باکر صاحب اس پروگرام کے انچارج تھے، اور ایجپٹ کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، بنیادی بات ایک کروں گا میں آپ سے
جس وقت یہ اسٹرکچرل پروگرام یا EFF پروگرام IMF کا ڈپلوائے ہوا ہے اس وقت جو پاورٹی تھی یعنی سطح غربت ایجپٹ کی 30% تھی، یعنی 30% آف دا پاپولیشن واز بلو پاورٹی لائن. مزے کی بات ہے ہم بھی کوئی 33% کے اوپر ہیں. 2 سال کے بعد جب وہ IMF پروگرام ختم ہوا ہے جس کے اندر موٹی موٹی کیا چیزیں ہوئی ہیں، کرنسی ڈی ویلیویشن، کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے کوئی 55%. نمبر 2 آپ کا انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ ان کے 10-12% سے بڑھ کے تو 25% 30% پہ چلے گئے ہیں. انفلیشن جو ہے وہ 35% تک چلی گئی ہے. وہی پروگرام وہی کنڈیشنز ایجپٹ ادھر پاکستان. میں یہ کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کم سے کم ہم اویئر تو ہو جائیں، اللہ کرے نہ ہو لیکن اویئرنیس تو ہونی چاہیے. 2 سال کے پروگرام کے بعد ایجپٹ کی 60% پاپولیشن واز بلو پاورٹی لائن. اب اس سیناریو کو سامنے رکھیں، اس لیول کی غربت کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد 65% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ انڈر دا ایج آف 30 کو سامنے رکھیں، پھر دیکھیں آپ کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. وہ جو تباہی آنے جا رہی ہے نا، جس کے پیچھے غربت ہوگی، بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیلڈ اسٹیٹ ادھر خود ہی اندر انٹرنلی ہو جائے گی. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں. اگر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور ایک منظم کیوس کریٹ ہو رہا ہے ود ان دا سوسائٹی، تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس کا بہت زیادہ تعلق معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو پلانرز ہیں، وہ بگر پکچر پر پلان کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے چھوٹی چیزوں میں پھنسایا ہوا ہوتا ہے. ہینس کہ آج کا ٹاپک بھی اسی لیے ہم نے رکھا کہ بگر پکچر کو تھوڑا سا ایکسپوز کریں. سو بہرحال یہ کچھ ریفرنسز تھے جو اس چیز کو اور کھولنے کے لیے سامنے رکھے. ایک مزے کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں اس وقت کی سچویشن میں بہت الارمنگ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہسٹوریکل کانٹیکس میں بات کر لی، ہم نے 2 مہینے پہلے کہا IMF کے پروگرام کو بائک آؤٹ کرو، جو ہماری کیپیسٹی تھی اس میں ہم نے آواز بھی اٹھائی. ظاہر خالد صاحب نے انیشیٹو لیا، ہم نے یہ ساری چیز سامنے رکھی، لیکن بدل IMF کا پروگرام لے لیا. اب اگلی گیم جو ہمارے ساتھ واردات ہونے جا رہی ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. ہر جگہ پہ IMF کا 6 بلین لون کی بات ہو رہی ہے اور پرنٹ میڈیا میں، ٹی وی پہ، اخباروں میں ہر جگہ چیخ رہے ہیں 6 بلین 6 بلین 6 بلین، کتنی زیادتی ہے اور مر گئے ہم. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس 6 بلین کی کہانی کے نیچے چھوٹی پرنٹ میں چھوٹی خبر خاموشی سے کیا چل رہی ہے آج کل. وہ یہ چل رہی ہے کہ IMF کا 6 بلین کا پروگرام بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ پروگرام $38 بلین کے فردر ڈیٹ کا راستہ کھول دے رہا ہے پاکستان کے لیے. سو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ 6 بلین کے اوپر چیخو پکار کر کے تو آپ نے ساری کنڈیشنز کو مان لیا ان ٹرمز کے اوپر جہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کی اکانومی کو لائیں. اپنے بندے بٹھائے، ٹرمز کو مانا کہ یار ان ٹرمز کے اوپر آپ آگے بڑھیں گے. سارا کچھ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ اس 6 بلین دینے کی وجہ سے ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ اب پاکستان ایلیجیبل ہے فار فردر $38 بلین آف ڈیٹ. یہ کتنے لوگوں نے اخباروں میں پڑھا؟ یہ کل کے ڈان کھول کے دیکھیں، مین خبروں میں سارا آپ کو IMF اور 6 بلین نظر آئے گا. تیسرے چوتھے پیج پہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہوگا ناؤ وی آر ایلیجیبل فار $38 بلین آف ڈیٹ. جو کون دے رہا ہے؟ ورلڈ بینک دے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا. یاد کریں وہ جو لسٹ میں نے گنوائی تھی آپ کو کہ دہشت گرد کون ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں ہے وہ طریقہ واردات اور ایگزیکٹلی وہی چیز جو اس کتاب کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین میں جان پرکنز کھول کے بتا رہا ہے کہ یار یہ آتے ہی ورلڈ بینک کے تھرو ہیں یا ڈونر ایجنسیز کے تھرو آتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو آتے ہیں. IMF کو رکھتے ہیں یہ کچھ تھوڑا بڑا مطلب سخت کہ یار ڈنڈا لے کے آیا ہے اور یہ آپ کی مس مینجمنٹ کو ٹھیک کرے گا، لیکن جو اصل طریقہ واردات ہوتی ہے وہ دوسرے انسٹیٹیوشنز کے تھرو ہوتی ہے، انکلوڈنگ یور باقی جو ایڈوائزری ایجنسیز جو ہیں. تو دیکھیں 6 بلین کے ہم حقدار نہیں تھے ایز پر IMF. اتنی بری اکانومی کی حالت تھی کہ IMF نے کہا کہ ہم اب کڑی شرائط رکھیں گے آپ کو 6 بلین دینے میں، وہ بھی 3 سال میں دیں گے اور وہ بھی اسیسمنٹ کر کے دیں گے، اپنے بندے بٹھا کے دیں گے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، مان لیا ہماری کوتاہی ہے، ہم مس مینجڈ ہیں، ہمارے اندر کرپشن ہے، ہمیں اپنا کام نہیں، گھر نہیں چلانا آتا، سب مان لیا.
تو جب ہم 6 بلین کے حقدار نہیں تھے اور اتنی کڑی شرائط لگا کے آپ نے دیا ہے، تو یہ 38 بلین کس خوشی میں دے رہے ہیں ہمیں؟ اس کے ایلیجبل ہم کیسے ہوئے؟ دیکھیں یہ طریقہ واردات ہے، یہ قرضے کی جو جنگ ہے اور یہ قرضے کا جو بوجھ ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے. They will continue to put you through this channel جب تک کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے. وہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. تو میں کیوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں نظر رکھیں، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو ہم پرکھیں، دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اینڈ وی شوڈ بی اویئر. تو 38 بلین کے لیے ایلیجبل ہو گئے. اچھا ڈان کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کے جو آپ کے جو مطلب جو کی فگرز ہیں وہ اس وقت باقی ڈونر ایجنسیز کے ساتھ بڑی دلچسپی اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں کہ ہر وہ باٹل نیک، یہ ڈان کی پوری کل کی وہ ہے وہ رپورٹ ہے جس کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جی ہم بڑے بیتاب ہیں کہ کوئی اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ان رکاوٹوں کو دور کریں تاکہ یہ قرضے مل سکیں، تاکہ ہم عوام میں جا کے اپنی گڈ پرفارمنس کو شو کر سکیں، کیونکہ ابھی تک ہم پروو نہیں کر سکے کہ دیکھو ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے. تو اس سے پہلے جو $100 بلین کا قرضہ چڑھا ہے وہ کیسے چڑھا ہے؟ وہ ایسے ہی چڑھا. آپ یا تو عوام میں آئیں اور آپ آ کے کہیں کہ یار یہ قرضے کا عذاب ہے، اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے، اس کو جان چھڑانے کے لیے یہ روڈ میپ ہے. پہلے قرضے سے نکلیں گے، پھر اپنی خود مختاری، اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی ترقی کے راستے پہ آئیں گے. یہ وہ روڈ میپ ہے، یہ قرضہ اتارنے کا روڈ میپ ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ تو وہی واردات ہے، پہلے والوں نے بھی قرضے لیے، عوام کے سامنے لا کے بڑے بڑے وائٹ ایلیفنٹ اور پروجیکٹس کھڑے کیے، اور آج آپ بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں. تو بہرحال دس از فار ایوری ون ٹو بی اویئر آف. چھوٹی سی میں آپ کو ایک انالیسس کر کے دے دوں. پاکستان کے اگلے 3 سال میں جو ٹوٹل ڈالر ڈیٹ ری پیمنٹ ڈیو ہے، یعنی کہ جو قرضہ ہم نے اتارنا ہے، وہ $36 بلین کی ہے. ابھی کل ہی انٹرنیشنل کورٹس کا جو کہ ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ ہے، اس کے جو کورٹس ہیں، اس کا فیصلہ آیا ہے کہ ریکوڈک کے کیس میں پاکستان کو آلموسٹ $6 بلین کا فائن لگ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس سے ایک قدم آگے ہیں. $36 بلین آپ نے 3 سال میں اتارنے ہیں، $6 بلین کا فائن لگا دیا. ٹھیک ہے جی. $6 بلین کا IMF نے قرضہ دیا ہے آپ کو، جو کہ 3 سال میں آپ نے ری پے کرنا ہے، اور 38 بلین کا اور قرضہ لینے کے آپ کو ایلیجبل کر دیے. تو 36 + 6 جو قرضہ ملا، ٹھیک ہے جی، 38 + 6 جو قرضہ ملا، 36 جو ری پے کرنا ہے، پلس $6 بلین جو آپ نے نیا بھی تھوپا ہے انہوں نے فائن. حساب پورا کریں تو انہوں نے اپنا ٹوٹل پورا کر لیا. آپ کو کیا ملنا ہے؟ آپ کو صرف کتاب کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ کی انٹریز میں آنا ہے کہ 44 بلین کا فردر قرضہ پاکستان کی عوام کے سر کے اوپر آ گیا ہے. اب یہ عوام پے کرے گی. 2 سال بعد ایک نئی گیم شروع ہوگی جس میں آپ کہیں گے کہ اب آپ 150 بلین کے مقروض ہیں، اب 150 بلین واپس نکالیں. اب 150 بلین نکالنے کے لیے آپ بجلی بڑھائیں، آئل بڑھائیں، پیٹرول بڑھائیں، گیس بڑھائیں. ویئر از دا اسٹوری چینجنگ؟ سو دا اسٹوری ول چینج اونلی وین وی وڈ بی اویئر. سو اپنے آپ کو ہم نے باشعور کرنا ہے اور ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سو بہرحال مبارک کو اسی کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. تو ہم پوری طرح اس ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، نئے قرضے لیتے ہیں پرانے قرضے اتارنے کے لیے. تو بہرحال یہ ہماری سچویشن ہے اس وقت. اس کا علاج جو ہے وہ کوئی سیدھے طریقے سے نہیں ہونے والا، وہ ٹائم گزر گیا. اس کا علاج مشکل ہوگا اور تکلیف دہ بھی ہوگا، اور اللہ کرے کہ ہم اس علاج کی طرف سیریسلی بڑھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے کنکلوڈ کروں گا، ٹائم اب تھوڑا رہ گیا. ہم دیکھیں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ایک آبویس سی بات ہے، نہ میں نے کسی سے لڑائی لی ہے، نہ میں نے کسی کو تنگ کیا ہے، نہ میں نے کسی کے اوپر حملہ کیا ہے، خاص طور پہ نہ میں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا ہے، نہ اسرائیل کے اوپر کیا ہے، نہ یورپ کے اوپر کیا ہے. مطلب ان کو میرے سے تکلیف کیا ہے اور میرے سے خطرہ کیا ہے؟ میں تو خود ہی اپنے اندر پورا فسادی ہوں. تو کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وی آر اے ٹارگیٹ، اینڈ وی آر اے ٹارگیٹ، اینڈ وی آر ناٹ اے اسمال ٹارگیٹ، وی آر اے ویری بگ ٹارگیٹ. ہو سکتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ اس وقت پاکستان ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں ایک لسٹ گنوا دیتا ہوں. باقی ظاہر ہے آپ شاید مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوں گے کہ پولیٹیکل معاملات کیا ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو میری سمجھ میں آئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننا ایک سکیم ہے جس کو اگر آپ ریسرچ کریں تو یونان پلان کے لحاظ سے ایک پوری کی پوری جو پلاننگ ہے وہ ایکسپوز بھی ہوئی ہوئی ہے اور وہ موجود ہے، وہ الگ بات ہے مین اسٹریم میں نہیں لے کے آتے. یونان پلان جو ہے وہ ہے ہی گریٹر اسرائیل کریٹ کرنے کا پلان. بہرحال یہ ان کا ببلیکل پروفیسی بھی ہے، اسی کے پیچھے اسرائیل اور یو ایس کی آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ہوتی ہیں جسٹیفائی. اس کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. کتاب ہے یو ایس فارن پالیسی اینڈ دا اسٹیٹ آف اسرائیل. بہرحال دیر از انف مٹیریل آؤٹ دیئر. اگر گریٹر اسرائیل بننا ہے تو پاکستان اس کے بننے کے پیچھے یا نہ بننے کے پیچھے سب سے بڑی تھریٹ ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. کیوں ہے وہ آپ سب کو اندازہ ہے. پھر یہ ہے کہ کیونکہ نیوکلیر پاور ہے تو اس کو فیلڈ اسٹیٹ کرنا ہے. اب فیلڈ اسٹیٹ کریں کیسے؟ لڑائی مول لیں تو خطرہ ہے کیونکہ نیوکلیر پاور ہے. سو انٹرنل کولیپس اور فیلڈ اسٹیٹ کی پوزیشن پہ جب پاکستان کو لائیں گے تو انٹرنل کولیپس ہونے سے خود بخود ہی ڈی نیوکلیئرائزیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. یو ایس ایس آر از این ایگزامپل. ایک سپر پاور تھی اور ٹوٹ کے بیچارہ کیا رہ گیا تھا، وہ تو اب دوبارہ کھڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال معیشت از اے ویپن اینڈ اے ویری ڈینجرس ویپن. اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اس کے بعد جی سی پیک کو فیل کرنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے. ہینس پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو، اکنامکلی ویک کرو تاکہ سی پیک بھی روکے کیونکہ کنٹینمنٹ آف چائنا از ون آف دیئر پالیسیز. اس کے بعد افغانستان میں جو پیس ٹاکس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی سپورٹ لینا اور پاکستان کی جو ویٹ ہے اس کو اپنے حق میں یوز کرنے کے لیے یہ ٹول ہے کہ معیشی طور پہ اتنا کمزور کرو، قبضوں کے لالچ دو، اس کے بعد ہم سے وہ کرواؤ جو کروانا چاہتے ہیں. اینڈ نو ڈاؤٹ پاکستان کا ایک انفلوئنسنگ فیکٹر تو ہے. تو افغان پیس ٹاکس میں ابھی آپ نے دیکھا یہ کل کے اخبار کی دوبارہ خبر ہے کہ بلکہ کل کی بھی شاید آج کی خبر ہے کہ رشیا نے، چائنا نے اور یو ایس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ جو لاسٹ راؤنڈ آف دوحہ افغان پیس ٹاکس ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن جو تھی وہ کرٹیکل تھی، تو اس میں شکریہ ادا کیا. تو اب وہ کیا کنٹریبیوشن تھی اللہ خیر کرے. لیکن بہرحال دعا تو یہی ہے کہ بہتری کی طرف جائے. تو آگے یہ ہے کہ انڈیا کی ہیج منی انہوں نے اس ریجن میں کریٹ کرنی ہے، پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے نہیں، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، کیونکہ چائنا کا بیلنسنگ پاور جو ہے وہ انڈیا کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان بیچ میں آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کدھر سے آ گیا جمہور ہے، اس کو تو فارغ کرو. تو بہرحال کنٹینمنٹ آف انڈیا کین بی ون آف دا آبجیکٹیوز. پھر یہ ہے کہ اب مڈل ایسٹ کی جو نئی جنگیں شروع ہونے جا رہی ہیں جس کا آپ انیشیل اسپیکٹرم تو دیکھ ہی رہے ہیں اور پولرائزیشن بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو بحری بیڑے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ٹینکرز کے اوپر اٹیک اور یہ سو آن، تو اس میں پاکستان کدھر کھڑا ہوگا؟ تو پاکستان کو اس جنگ میں انوالو کرنا ہے. تو اس جنگ میں انوالو کرنے کے لیے یہ جو اکنامکس کی لالچ ہے اور جو اکنامکس کی موٹیویشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹے سے ہنٹ دے کے پھر اس میں سے نکل جاؤں گا بچا کے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو برادر ملک ہیں وہ پہلے کبھی اتنے جنرس نہیں ہوئے، ایک دم بڑے جنرس ہو گئے ہیں. سعودیہ بھی جنرس ہو گیا ہے، یو اے ای بھی جنرس ہو گیا ہے، قطر بھی جنرس ہو گیا ہے، اربوں ارب ڈالر دیے جا رہے ہیں. اور اللہ خیر کرے اس سے پہلے ہمارے جو وزٹ ہوئے ہیں تو وہ وزٹ جو ہیں وہ سول بھی ہوئے ہیں اور ملٹری بھی ہوئے ہیں. تو ہم کیا کمٹ کر کے آئے ہیں ادھر کہ وہ اب آ کے آپ کو فلڈ گیٹ کھول کے پیسے دے رہے ہیں، یہ میں آپ کی امیجینیشن پہ چھوڑتا ہوں. لیکن اس خطے کے اندر ایک جنگ تو آنے جا رہی ہے، نظر آ رہا ہے. رائٹ، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوگا شاید لیکن دنیا کو تو نظر آ رہا ہے. آپ جتنے انٹرنیشنل جریدے اٹھا کے دیکھ لیں گے دے آر کورنگ اٹ ان ڈیٹیل. اس جنگ کے اندر پاکستان کو انوالو کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں. اس کو کمپلائی کرنے کے لیے فائنینشیل یا معیشت وڈ بی اے ویپن. کیونکہ اگر آپ کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، حکومت چلانے کے پیسے نہیں ہوں گے، آپ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہوں گے. ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے جو تیار ہے اور ہر طرف یہ سر کے اوپر تھریٹ ہے کہ یار ابھی آیا. تو اس میں معیشت کو ویک کرنا کیا پالیسی آپشن ہوگی؟ نہیں ہوگی. پھر آپ ہر وہ بات مانیں گے کہ یار یہ انڈیا سے بچا لو، اس کے لیے خیر ہے، میں ادھر بھی اگری کروں اور دوسری طرف بھی کمپلائی کروں. تو بہرحال یہ وہ ٹولز ہیں جس سے وہ آپ کے بازو مروڑ رہے ہیں اور مروڑیں گے. رسک کیا ہے سارے کچھ میں؟ رسک یہی ہے کہ جو انفلیشن بڑھتی جائے گی، آپ کی غربت بڑھتی جائے گی، پولیٹیکل پارٹیز کو آرگنائز کرتے جائیں گے. تو عرب سپرنگ جہاں عربیہ میں ہوئی ہے وہ یہاں بھی ہو سکتی ہے. عرب سپرنگ کیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو اتنا اینٹی اسٹیٹ موبلائز کر دو، لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے ترسے ہوئے، وہ پریشانیوں کے ترسے ہوئے، وہ مس مینجمنٹ کے ترسے ہوئے، جو کوئی بازو پکڑائے گا وہ آتش فشاں ہے وہ پھٹے گا. اب وہ پھٹ کے کیا ڈائریکشن لے گا، کس کے فائدے میں جائے گا اور کون اس کو استعمال کرے گا، اگر یہ سمجھنا ہے تو یہ عرب سپرنگز ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں.
وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹریگر کیسے ہوئی، ٹویٹر سے ٹریگر ہوئی، واٹس ایپ سے ٹریگر ہوئی، سوشل میڈیا سے ٹریگر ہوئی. یہ کوئی وکری ریولیوشن تھے، اور جس طرح ٹریگر ہوئی اسی طرح وہ ٹھس بھی ہو گئی جب مقاصد پورے ہو گئے. تو بہرحال یہ تو ہے. اوپر ہمارے اس وقت جو گھیراؤ ہے وہ تھوڑا نہیں ہے. FATF وہ ایک اور تلوار سر پہ لٹکائی ہوئی ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ باہر سے جو ابھی فنڈنگ آ رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے، یا باہر سے جو جینوئن ہمارا پیسہ آ رہا ہے اس کو بھی پیچھے روک لیں، اینڈ سو آن. تو یہ کچھ تھیں باتیں. اب ہم کنکلوڈ کریں گے، اور کنکلوژن یہ ہے کہ دیکھیں اب کرنا کیا ہے. کرنے کی موٹی موٹی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں کرنے کا اس وقت کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو جنگ کھولی ہوئی ہے نا، کھلی، اس کو تو بند کریں. جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہیں گے، حالت جنگ میں ہوں گے، آپ کوئی خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ مطلب ہم نے اس بینکنگ سسٹم کو آج تک میں نے اپنے کریئر یا اس کے بعد دیکھا کہ فروغ ہی دیا ہے. اس کو کرٹیل کرنے کا اور اس کو کنٹین کرنے کا تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ہاں بہت زیادہ ہم نے ایفرٹ یہ کی کہ ہم نے دوسری طرف اسلامک بینکنگ کھول کے رکھ دی جو کہ لیفٹ پاکٹ رائٹ پاکٹ ہے، لیکن انسٹیٹیوشنلی یا پولیٹیکلی یا کانسٹیٹیوشنلی کوئی وہ جینوئن چینج نہیں کی جس سے آپ اس بینکنگ سسٹم سے جان چھڑا کے، سود و ربا سے جان چھڑا کے ایک ٹرو ویلفیئر سسٹم پاکستان میں لے کے آئیں. تو بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے، شرط ہے جو. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جی پاکستان ہم نے بنایا، پاکستان بنانے کے پیچھے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، جس کلمے کے اوپر ہم نے اس ملک کو بنایا، ہم نے اس وعدے کی آج تک کبھی پاس ہی نہیں رکھی. تو جب تک ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے کہ ہم نے اس ملک کے اندر اس وعدے کا پاس رکھنا ہے اور ایک اسلامک فارم آف گورننس لے کے آنی ہے، ایک ٹرو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ اس کو بنانا ہے، جب تک ہم وہ نیت نہیں کریں گے اور اس راستے پہ نہیں چلیں گے، چاہے وہ پولیٹیکلی چلیں، چاہے وہ ہم پبلکلی چلیں یا جس طرح سے بھی چلیں، تو تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ توڑا ہوا ہے، وعدہ خلافی کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. تو دوسری چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور اس ملک کے اندر جو چینج ہے اس کے اوپر کام کریں فرام اسلامک فارم آف گورننس کے اس میں. اس کے بعد جی لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ اویئر کریں. یہاں سے جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو اٹ شوڈ ناٹ بی کہ جی ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا اس کے بعد چلے گئے. اس کو پھر اب آپ کے اوپر حجت قائم ہو گئی ہے. اب آپ کے اوپر یہ چیز جب آپ کے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کی اویئرنیس کو پھیلائیں اور لوگوں کو باور کرائیں تاکہ کم سے کم شعوری طور پہ تو ہم اویئر ہوں. باقی تو جو ایفرٹ جو کر سکتا ہے اللہ اس کو قبول کرے. اور اصل دشمن کو پہچانیں. دیکھیں عموماً مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی محفلوں میں لوگ آدمی مذاق اڑائیں گے اور وہ تکیہ نوسی بات سمجھیں گے کہ یہ بات نہ کیا کریں، لیکن میں دھڑلے سے کروں گا اور میں بڑے فخر سے کروں گا. اصل دشمن جو کہ اللہ بھی آپ کو قرآن میں کہہ رہا ہے وہ کون ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو سمجھیں. وہ شیطان ہے، اور اس وقت کے ماحول میں شیطان کا سب سے بڑا جنرل جو کہ دجال ہے، وہ فزیکلی اس وقت موجود ہے اور وہ پلان کر رہا ہے، اور ان ساری دنیا کی جو کیوس ہے اس کے پیچھے دیر از اے پلاننگ انوالوڈ. اب کوئی اس کو اگر مطلب وہ سپر نیچرل بات یا اس کو وہ کنسپریسی تھیوری سمجھنا چاہتا ہے تو آپ کی مرضی ہے، میں تو بالکل کلیئر ہوں. تو شیطان، دجال اور دور فتن کی جو احادیث ہیں اور اس سے جو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کہ یعنی کہ اللہ کی کتاب کو پکڑیں، قرآن کو پکڑیں، قرآن سے ہیلپ لیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا جو نور ہے اس سے دیکھیں تاکہ ہم اس سارے ماحول کو سمجھ سکیں اور اس کو کاؤنٹر کر سکیں. اور آخر میں یہی ہے کہ اصل میں کام کیا ہے، اس وقت محنت کرنے کا کام ہے، اس وقت ڈبل ایفرٹ کرنے کا کام ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں. تو اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارے بچنے کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر.